سبق نمبر 1 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ آج ہم اس سبق کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کا سبق نمبر 1 ہے، جس میں سوال نمبر 1 ہے، سبق کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ سبق کے حوالے سے درج ذیل رواں خاکہ مکمل کیجیے، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا پہلا نام، دوسرا نام، والد کا نام اور سکونت۔ تو یہاں جوابات دیے گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا پہلا نام ہے معاویہ، دوسرا نام ہے سلمان، والد کا نام ہے یوز غشان بن مرسلان اور جائے پیدائش ہے ہرمز۔ اگلا سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جائے پیدائش، گھرانہ، علاقہ اور ناظم اعلیٰ۔ تو جوابات دیکھیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جائے پیدائش ہرمز، گھرانہ مجوسی زمیندار، علاقہ اصفہان اور دارغہ آتش کدہ۔ اگلا سوال ہے، رضی اللہ عنہ اس نشان کا فقرہ اور اس کے معنی لکھیے۔ جوابات، رضی اللہ عنہ کا فقرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے معنی ہے ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اگلا سوال ہے، والد کے برہم ہونے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بیڑیاں پہنانے کا سبب تحریر کیجیے۔ جواب، ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد نے انہیں کسی کام کے لیے کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر میں جو مذہبی رسومات ادا کی گئیں اور جس طریقے سے عبادت کی گئی، ان سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری رودات اپنے والد کو سنائی۔ یہ رودات سن کر ان کے والد بہت ناراض ہوئے اور سزا کے طور پر ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کھجوروں والی سرزمین تک پہنچنے کے مراحل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کرتے ہوئے اصفہان سے شام، نیویان اور وہاں سے عمریہ پہنچے۔ عمریہ کے راہب نے انہیں ایک نئے نبی کے مبعوث ہونے کی اطلاع دی، جو کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرنے والا تھا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ سرزمین عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے اور نبی سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ اتفاق سے انہی دنوں عمریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا سامان ان کے حوالے کر دیا اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلے والوں نے دغا بازی کی اور انہیں وادی قرا پہنچ کر ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کو سونپ دیا۔ اس طرح وہ کافی پریشانیوں کے بعد مدینہ پہنچ گئے۔ اگلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں جن کا ذکر عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، ترتیب وار لکھیے۔ جواب، عیسائی راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل 3 نشانیوں کا ذکر کیا تھا، جس میں نمبر 1 ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے۔ نمبر 3 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ اگلا سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ موقتہ میں بندھنے والے صحابی کا نام تحریر کیجیے۔ جواب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ موقتہ میں بندھنے والے صحابی کا نام ابو درداء رضی اللہ عنہ ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں نشانیوں کو پرکھنے کا طریقہ لکھیے۔ جواب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے آبائی مذہب مجوسیت سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ اسی دوران عمریہ کے راہب نے انہیں بتایا کہ جلد ہی ایک نبی حضرت ابراہیم کا دین لے کر آئیں گے، اور اس نے آنے والے نبی کی 3 نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، دوسری یہ کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری نشانی ان کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی کی تلاش میں مدینہ پہنچ گئے۔ یہاں وہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ یہودی کے باغ میں کام کرتے ہوئے یہ خبر سنی کہ نبی مدینہ آ پہنچے ہیں۔ ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ موقع پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لائے تھے۔ انہوں نے یہ کھجوریں یہ کہہ کر پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نہ چکھا اور ساری کھجوریں صحابہ رضی اللہ عنہ کو کھلا دی۔ اس طرح راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کھجوریں دیتے ہوئے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ ایک روز حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت انہیں دکھائی دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس کا دیدار کیا اور اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں مسلمان ہو گئے۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے تینوں نشانیوں کو دیکھ لیا۔
اگلا سوال ہے اہل خانہ کے تعلق سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو جو تاکید کی اسے لکھیے۔ جواب، اہل خانہ کے تعلق سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو تاکید کی کہ جس طرح اللہ کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے ابتدائی اسلامی جنگوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے شامل نہ ہونے کا سبب لکھیے۔ جواب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب تلاش حق میں نکلے تو راستے میں انہیں دھوکے سے غلام کی طرح فروخت کر دیا گیا۔ خریدنے والے نے انہیں مدینہ کے یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہودی کے پاس رہتے ہوئے انہیں نبی کے مدینہ پہنچنے کی خبر ملی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ عیسائی راہب نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ ساری نشانیاں دکھائی دی تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہونے کے باوجود وہ یہودی کے غلام تھے۔ یہودی کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے جب تک حضرت سلمان رضی اللہ عنہ یہودی کے غلام رہے اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ اگلا سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے جو جملے کہے انہیں نقل کیجیے۔ جواب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے جو درج ذیل جملے کہے ہیں: نمبر 1، اگر دین ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اسے پالے گا، اور الف اور بے ہے یہاں پر، جس نے سلمان رضی اللہ عنہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ اگلا سوال ہے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کردار بیان کیجیے۔ جواب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا وہ مدینے کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ غلام ہونے کی وجہ سے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہیں ہو پاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو معاوضہ دے کر سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے لگے۔ مکہ کے مشرکوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے بچانے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا۔ خندق کھودی کہ جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اگلا سوال ہے ایران پر لشکر کشی کے وقت اسلامی لشکر کے رہنما کا نام لکھیے۔ جواب، ایران پر لشکر کشی کے وقت اسلامی لشکر کے رہنما حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ اگلا سوال ہے جنگ طائف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کردار تحریر کیجیے۔ جنگ طائف میں جواب ہے جنگ طائف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے منجنیق کا استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے آسانی سے فتح حاصل ہوئی۔ اگلا سوال ہے مدائن کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے معمولات بیان کیجیے۔ جواب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار کے لحاظ سے انہیں منصب عطا کیے گئے جو کبھی غلام تھے لیکن اب اسلام پر جان فدا کرنے والے تھے۔ انہیں مختلف علاقوں کا حکمراں بنا دیا گیا۔ صفا کے غریبوں کو ان کے تقویٰ اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں کا ناظم اعلیٰ بنایا گیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدائن یعنی کہ عراق کا ناظم اعلیٰ مقرر کر دیا گیا تھا۔ ناظم اعلیٰ ہونے کے باوجود ان کا معمول تھا کہ وہ کھجوروں کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے بیٹھ کر ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے تھے۔ وہ ہمیشہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپتے رہتے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں سوچتے رہتے۔ ان کا معمول تھا کہ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ اگلا سوال ہے وفات کے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے رونے کی وجہ تحریر کیجیے۔ جواب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آخری وقت میں سخت بیمار تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا، اسے وہ بھی زیادہ سامان سمجھتے تھے اور اسی وجہ سے رونے لگے تھے۔ تو آج ہم نے یہاں پر سبق نمبر 1 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس سبق کے سوال جواب یہاں مکمل ہوئے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے سبق کو دیکھیں گے اور اس کے سوال جواب بھی دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔